اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 58 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 59 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ۔ قل آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب، یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب، اے اہل کتاب، ہل تنقمون، ہل کیا، تنقمون تم ضد رکھتے ہو، منا ہم سے، من سے مانا ہم، الا مگر سوائے اس کے کہ ان یہ کہ آمنا ایمان لائے، نہ ہم ایمان لائے، باللہ با یہاں اللہ کے معنی میں ہے، با پر اللہ پر، وما انزل و اور ما جو انزل نازل کیا گیا ہے، الینا الی طرف نہ ہماری طرف، وما انزل و اور ما جو انزل نازل کیا گیا ہے، من قبل من سے قبل پہلے، اس سے پہلے، وان و اور ان یہ کہ اکثر تم میں سے اکثر فاسقون نافرمان ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، ہل تنقمون منا، کیا تم ضد رکھتے ہو ہم سے، الا ان آمنا باللہ مگر اس کی کہ یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یعنی تم ہم سے جو برائی دیکھتے ہو، جو تم ہم سے ضد باندھے ہوئے ہو، صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا وما انزل من قبل اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون اور یہ کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ کہو کہ اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ ہم پیچھے آیتوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلسل مسلمانوں کو اہل کتاب کی، کفار کی، بے دین لوگوں سے دوستی سے منع فرماتا ہے۔ حکم ہوتا ہے یہاں پر کہ جو اہل کتاب تمہارے دین پر مذاق اڑاتے ہیں، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں سے جو مذاق اڑاتے ہیں تمہارے دین کا، ان سے دوستی نہیں رکھو، ان سے کہو کہ تم نے جو ہم سے دشمنی کر رکھی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں، اس کے سوا نہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، پس دراصل نہ تو یہ کوئی وجہ بغض ہے نہ سبب، تم نے جو یہ ٹھانی ہوئی ہے، یہ جو دشمنی ہم سے ٹھانی ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کوئی وجہ بغض نہیں ہے، تم غلطی پر ہو۔ آیت میں ہے کہ یعنی فقط اس وجہ سے انہوں نے ان سے دشمنی کی تھی کہ وہ اللہ عزیز و حمید کو مانتے ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ انہوں نے صرف اس کا انتقام لیا ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دے کر غنی کر دیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے ابن جمیل اسی کا بدلہ لیتا ہے کہ وہ فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا، اور یہ کہ تم میں سے اکثر صراط مستقیم سے الگ اور خارج ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ جو دیکھو فاسقون نافرمان، اکثر تم میں سے نافرمان ہیں، خارج ہو چکے ہیں دین سے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے۔ اہل کتاب خود کو تو اہل اللہ کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ماننے والے کہتے ہیں، لیکن وہ ایک رتی برابر بھی اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔